شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شوہر 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا تو اسے بولا کہ چلو تمہیں تمہاری امی کے پاس چھوڑ دیتا، اکیلی کیا کرو گی گھر میں، ہو بھی ڈرپوک۔ تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ماں کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، ماں باپ صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچار اور چٹنی کے ساتھ۔ سلام دعا کے بعد اس نے خیریت سے پوچھا، ابا آپ تو اچار چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، آج کیوں؟ ابا نوالا لیتے ہوئے بولے، پتر کبھی کبھی کھا لینا چاہیے، بہت مزے کی ہوتی ہے، میں تمہیں ویسے ہی ڈانٹتا رہتا تھا۔ اس نے ابا کی آنکھوں میں بے بسی بھانپ لی تھی۔ اتنے میں بابی بھی صحن میں آتی، ملتے ہی پوچھتی، رہنے آئی ہو؟ وہ خوشی سے بولتی، جی بابی، اسد 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بابی سن کر مصنوعی ہنسی اور بولی، بیٹھو تمہارے لیے کوئی چائے پانی لاتی ہوں۔ وہ بھی اماں ابا کے برتن سمیٹ کر کہتی کہ بابی کی ہیلپ کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اور بھائی کے کمرے کی دستک دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے بھائی اور بابی کی آوازیں باہر سنائی دیں، تمہاری بہنیں بیاہ تو دی ہیں لیکن اماں ابا کی چوکٹ نہ چھوڑی، جب جس کا دل کرتا منہ اٹھا کے بچوں سمیت چلی آتی۔ بھائی کی آواز آتی ہے کہ تیرا کیا کھاتی ہیں، یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بابی، بس مجھ سے نہیں ہوتی تمہارے خاندان کی خدمت، ماں باپ کو کھانا دے دیتی، یہی احسان سمجھو۔ اس کا تو جیسے جسم وہیں سن ہو گیا ہو اور آواز حلق میں دب گئی اور الٹے پاؤں واپس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فون پہ بات کرتی باہر نکلی، اچھا امی آپ لوگ آئے ہیں گاؤں سے، پہلے بتا دیتے تو میں امی کی طرف آتی ہی نہ۔ چلیں آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی واپس آ رہی ہوں، آپ ایسا کریں ساتھ رابی آپی کے گھر بیٹھیں تھوڑی دیر۔ امی ابا بھی حیران ہوتے ہوئے کہتے، پتر آئے کی گل ہوئی؟ تو وہ بولی، ابا جی اسد کی اماں آئی تو انہیں کیسے چھوڑ دوں، پھر آؤں گی انشاءاللہ، ابھی اجازت دیں۔ اپنے آنسوں کو حلق میں اتارتے ہوئے دونوں سے ملتی تو بابل کا گھر پھلانگ آتی۔ واپسی پہ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہوا اور ہونٹوں کو بیچتی چلی گئی جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ اسے پھر وہ بات یاد آئی کہ فصلیں جو کاٹی جائیں اگتی نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیائی جائیں مڑتی نہیں ہیں۔ بے شک میکے ماں باپ سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس ہوتے ہیں۔ رات کھانے میں اسے نمک زیادہ لگ رہا تھا جبکہ وہ نمک اس کے حلق میں اترتے آنسوؤں کا تھا۔